بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بچیوں کا اچھا اور اسلامی نام رکھنا کیوں ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بھی بہترین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول ہو، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ ہی ہو۔ ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتی ہے تو سب سے پہلا تحفہ جو ہم اسے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کیا جائے، ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹھاس سے بھر دے اور جس کا نام لیا جا رہا ہے اس پر رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے نزول کا سبب ہو، ماڈرن بھی ہو، نام پکارنے میں آسانی بھی ہو اور اس کا معنی بھی خوبصورت ہو۔ تو ایسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ کرام اور صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں، جن کا معنی بھی اچھا ہو، نام بھی خوبصورت ہے، پکارنے میں آسانی، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسے نام ہیں جو گاہے بگاہے ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر بھی جاری ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں بچیوں کے لیے ایسے ہی خوبصورت نام پیش کیے جا رہے ہیں۔ جن بچیوں کے یہ نام ہوں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے وہ جہاں بھی رہیں گی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہوں گی، ماں باپ کے گھر میں بھی، شوہر کے اور سسرال کے گھر میں بھی، اور آخرت میں بھی اچھائی والا معاملہ پیش آئے گا۔ سب سے پہلے نام ہے یسریٰ، نہایت ہی خوبصورت نام ہے اور اس کا معنی ہے آسانیاں لانے والی، یعنی جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جس گھر میں ہوگی اس گھر میں آسانیاں آئیں گی، جس کے نکاح میں ہوگی اس کے لیے آسانیاں لانے والی بن جائے گی۔ دوسرا نام ہے شائمہ، شیمہ نہیں بلکہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، شائمہ۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، حوازن کی قیدیوں میں قید ہو کر آئی، بڑی عمر کی تھی، مسلمانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں، اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں۔ اور ان کو واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خادم بھی ہمراہ دیے، ان کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمایا۔ لہٰذا شائمہ نام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام ہے۔ تیسرا نام ہے روضہ، مطلب ہے باغ، یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بھی خوشبودار اور پھلدار بنائیں گے۔ جان لیجئے کہ یہ صحابیہ کا نام ہے۔ چوتھے نمبر پر نام ہے صائبہ، آپ بھی صحابی ہیں، جبکہ اس نام کا مطلب ہے تابعدار یا فرما بردار، بہت ہی پیارا اور منفرد نام ہے۔ پانچویں نمبر پر نام ہے شفا اور اس کا مطلب ہے صحت یابی۔ جان لیجئے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیں کہ اس کے معنی اچھے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کے نام ہیں، یہ وہ نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیے ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بار بار لیے گئے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا۔ چھٹے نمبر پر نام ہے اسما۔ یہ بھی نہایت خوبصورت نام ہے۔ اس کا معنی ہے بلند مرتبے والی اور درجے والی۔ ساتواں نام ہے حسنا۔ اس کا مطلب ہے خوبصورت یعنی حسن والی۔ صحابیہ کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ آٹھواں نام ہے رجا، امید، مطلب امید کی کرن۔ لہٰذا کسی بھی بچی کی ذات میں اس نام کا بھی بڑا اثر ہے، تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بچی کے نصیب جگا دے گا۔ نواں نام ریحانہ ہے اور اس کا معنی ہے خوبصورت، کلی، گلدستہ۔ جیسے لڑکوں کا نام ہوتا ہے ریحان، تو یہ نام ریحانہ اس کا مؤنث ہے بچیوں کے لیے، اور ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجئے کہ ریحانہ کا مطلب ہے ہوا کے پھولوں جیسی خوبصورت۔ 10واں نام ہے خولا اور اس کا مطلب ہے ہرنی جیسی خوبصورت۔ حضرت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھیں، اور یہ ایسی صحابیہ تھیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی طلاق کا جو قانون چلا آ رہا تھا، تو صحابیہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت اس میں تبدیل کی گئیں۔ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے، اور اب قیامت تک جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے دے، تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رحیلہ، اور اس نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کوئی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی مائل ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ 12واں نام سیدہ ہے۔ 13واں نام سعدیہ۔ ان کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی اچھے بخت والی خوش نصیب، لہٰذا بہت ہی اچھے نام ہے۔ اگلا نام ہے قرۃ العین، بچیوں کا نام ہے اور اس کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام سدرہ ہے اور یہ لفظ سدرۃ المنتہا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہا کی جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے ہے اور اس کا مطلب بیری کا درخت۔ جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ اکرام یا صحابیات میں سے ہیں، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے اور آپ نے انہیں پاس فرما دیا، تو ایسے ناموں کے معنی تو بلا شبہ خوبصورت ہیں ہی، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور بارہا کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے ہیں، یعنی یہ وہ نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا، تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے، اور نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔